حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا قطع زمین بہتر ہے؟ آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا، میں جبرائیل کے آنے تک خاموش رہوں گا۔ آپ خاموش رہے اور جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، اس بارے میں موصول سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے رب تبارک تعالیٰ سے دریافت کروں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، وہ قریب ہونا کیسے تھا؟ انہوں نے فرمایا، میرے اور اس کے مابین نور کے 70,000 پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے یا اسے حاصل ہونے والے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صالح افراد کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اچھے برے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس کے محاسن اعمال میں پایا، اور وہ تھوک جو مسجد میں ہو اور اسے صاف نہ کیا جائے تو میں نے اسے اس کے برے اعمال میں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے دوران جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہ ہو سکے، فرمایا، اللہ یہود و انصاری پر لعنت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔